کے بڑے علمائے دین ہیں ان سے ان کے لیڈر سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو کچھ قرم ایجنسی میں پارا چنار میں ہوا وہ کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بالکل وہ ایک انسانی المیہ ہوا ہے جس کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز مانتی ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم سنجیدہ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. لیکن معاملہ ہوا کے پی میں جو جہاں اس وقت ایم جو اس وقت روڈوں پہ کراچی کے دھرنا لگا کے بیٹھی ہے وہ وہاں کی اتحادی ہے اس حکومت کی. ان کو ان سے پوچھنا چاہیے ان کے چیف منسٹرز کو یہ مسئلہ وار فوٹنگ پہ ان کو ان سے وار فوٹنگ پہ حل کرانا چاہیے. ہمیں بھی پتا ہے کہ وہاں اتنے لوگوں کا بچوں کا انتقال ہوا ہے. ہمیں بھی پتا ہے وہ آپس میں جو کلیش ہوا ہے اس میں کتنی جانوں کا زیاں ہوا ہے لیکن اس کی سزا کراچی یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر کو کیوں دی جائے؟ فون کی بیٹریز ختم ہو جاتی ہوں گی پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے پیاروں کو بتا کے نکلتے ہوں گے میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں. تو بہرحال اچھا اب ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں ہم انتظامیہ کی طرف دیکھتے ہیں پولیس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پولیس چیف وہ ہم آپ کو سنوا دے رہے ہیں. کراچی کے شہریوں 3 دنوں سے انہوں نے بہت روکا ہے. بات ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے. سرکار کی رٹ ہم نے انفورس کرنی ہے. جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے جنہوں نے انعقاد کیا ہے دھرنے کا انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے. مغرب سے پہلے ان کو بالکل کلیئر کر دیں گے. افسران کو بھی انسٹرکشن مل چکی ہیں. اس پہ ہم ابھی سختی کریں گے جو قانون کا تقاضا ہے اور اگر اسی نے اس ریٹ کو انفورس کرنے میں ریزسٹنس سے کام لیا تو وہ کار سرکار میں مداخلت ہے. ان کے خلاف ہم سختی سے جائیں گے. اچھا جی اس کے بعد پھر ان کی جانب سے اس معاملے پر دوبارہ سے کلیئر بھی کیا گیا کہ میرے اس بیان کا مقصد یہ نہیں تھا. سیاق و سباق سے ہٹ کر میں روڈ کلیئر کرنے کی بات کر رہا تھا دھرنے ختم کروانے کا حکم نہیں دے رہا تھا. تو یہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب تک گو ہیڈ نہیں ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے تو وہ اپنے اون یہ فیصلہ تو اس پہ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو کسی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ آج اگر اے آئی جی صاحب کوئی ایکشن لیتے ہیں تو کل کو پھر سارا معاملہ آپ یہ دیکھیے. تو ترجمان سندھ گورنمنٹ سعدیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں اس پہ. سعدیہ تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ اس معاملے پر خاصی ووکل بھی رہی ہیں بات کر رہی ہیں. لیکن یہ چیز کافی سمجھنے کی ہے کہ کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو ویسے ہی ہم حکومت سے شکوہ گنا ہوتے ہیں کہ یہاں پر سڑکوں کی جو حالت زار ہے وہ یونیورسٹی روڈ کی جو حالت دیکھ لیں ویسے بنارس کی سائڈ پہ ادھر ادھر ہر جگہ مسائل آلریڈی موجود ہیں ٹریفک سے متعلق. اوپر سے یہ جو ابھی یہ جو دھرنے چل رہے ہیں اس سے تو شہر مکمل طور پر چوک ہو چکا ہے. اب شہریوں کا اس میں کیا قصور ہے آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آپ نے صبح مجھے اے آر وائی مارننگ پہ لیا. دیکھیں میں تو بار پچھلے 2 دن سے جو فرقہ جعفریہ کے بڑے علمائے دین ہیں ان کے لیڈر سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو کچھ قرم ایجنسی میں پارا چنار میں ہوا وہ کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ ایک انسانی المیہ ہوا ہے جس کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز مانتی ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم سنجیدہ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. لیکن معاملہ ہوا کے پی میں جو جہاں اس وقت ایم جو اس وقت روڈوں پہ کراچی کے دھرنا لگا کے بیٹھی ہے وہ وہاں کی اتحادی ہے اس حکومت کی. ان کو ان سے پوچھنا چاہیے ان کے چیف منسٹرز کو یہ مسئلہ وار فوٹنگ پہ ان کو ان سے وار فوٹنگ پہ حل کرانا چاہیے. ہمیں بھی پتا ہے کہ وہاں اتنے لوگوں کا بچوں کا انتقال ہوا ہے. ہمیں بھی پتا ہے وہ آپس میں جو کلیش ہوا ہے اس میں کتنی جانوں کا زیاں ہوا ہے
لیکن اس کی سزا کراچی یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر کو کیوں دی جائے؟ آپ کو پتہ ہے رات کو بھی گورنمنٹ ڈیلیگیشن سعید غنی صاحب، مرتضی وہاب صاحب، وقار مہندی صاحب گئے تھے اور ان کو سمجھا. وہ کہتے ہیں جی ہم پرامن ہیں. بالکل آپ پرامن ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی وجہ سے شہر میں کوئی لا اینڈ آرڈر، لیکن آپ جس طرح آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے. ایک چیز بتائیں، جب آپ نے کہا ڈیلیگیشن گیا، بات ہوئی، پرامن بھی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر کراچی جو کہ سندھ میں ہے، یہاں اگر سڑکیں بند ہیں تو سندھ حکومت سے کیا کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگ کوئی رول پلے کریں؟ نہیں جی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سندھ گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ سندھ گورنمنٹ سے کوئی اس ایشو پہ ہمیں ہیلپ چاہیے، بس ہم دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ میں نے خود سنا ہے، جو ان کے لیڈر ہیں وحدتین کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور کہ جی ہمارا کوئی نہیں، ہم بیٹھے ہیں، جب وہاں کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم اٹھ جائیں گے. لیکن سعدیہ صاحبہ، ہر معاملے کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہے جس کو نقصان ہوتا ہے. یہاں پر اس معاملے سے یا ان کے دھرنے سے سارا نقصان جو ہو رہا ہے وہ کراچی کے عوام کا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ گاڑیوں میں پیٹرول ویسے ہی مہنگا ہے، گاڑیوں میں پھنسے رہتے ہیں. پہلے ہی ان کو گھر دیر سے پہنچتے تھے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کی میڈیکل ایمرجنسی ہے، کسی کے کس طرح کے مسائل ہیں. تو ڈو دے انڈرسٹینڈ کہ یہ یہاں پر ایک منی پاکستان کو کس طرح کے ہیجان میں مبتلا کر دیے؟ دیکھیں، میں یہ بات بالکل کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کا منی پاکستان ہے کراچی، پاکستان کا بزنس ہب ہے. اس کو پیرالائز کرنے کا مطلب پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت مشکل سے پاکستان کی معیشت جو ہے آن ٹریک ہوئی ہے. پاکستان میں کاروباری ویسے ہی لوگوں میں بے روزگاری، کاروبار میں مسائل وہ ہیں، اور اس کے بعد اگر کراچی پیرالائزڈ ہو، پاکستان کا ہب پیرالائزڈ ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہم حکومت سندھ بار بار ان کے پاس ڈیلیگیشنز بھیج رہے، کبھی آئی جی صاحب، کبھی کمشنر صاحب، کل حکومتی منسٹرز گئے ہیں، میئر کراچی گیا ہے. ہم چاہتے پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل ہو، ہم لڑائی جھگڑا یا ہنگامہ نہیں چاہتے. دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اسٹیٹ ان ایکشن آئے تو پھر تو کچھ 5 منٹ لگتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس پہ ہم جانا نہیں چاہتے. بھائی آپ کے اتحادی ہیں، آپ ان سے بات کریں کہ کے پی کے میں کہ بھائی وہ ٹاکس ریزیوم کرائی جائے، جو اس میں تھوڑا بہت، کیونکہ کل میں نے سنا ہے کہ جو کے پی کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ جی تھوڑی سی بات چیت رہ گئی ہے. ان کو کہیں کہ جی ریزیوم کرائیں، لوگ پھنسے ہوئے، آج 85 ڈیز ہو گئے، راستہ بند ہے وہاں، بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ بھی عوام کی سہولت کے لیے کیا جا سکتا ہے، متبادل روٹس بتائے جا سکتے ہیں، کچھ ڈائیورجنس بتائی جا سکتی ہے، لوگوں کو اس بارے میں باقاعدہ طور پہ بتایا جا سکتا ہے جی آپ کون سے روٹ لے سکتے ہیں. دیکھیں، وہ ٹریفک پولیس کر رہی ہے، لیکن کراچی کی پاپولیشن بہت بڑی ہے. انہوں نے رات کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ایک سائڈ کا ٹریک کھول دیا جائے گا اور ہم ٹریفک کی روانی کو متاثر نہیں کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کراچی کی جب پیک رش آورز ہوتے ہیں اور صبح کے ٹائم جب لوگوں کو آفیسز جانا ہوتا ہے کتنا رش ہے، اور اس کے بعد جب شام میں واپسی، وہ جو آلریڈی ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ اس پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے کم ہے. تو میں تو ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بالکل آپ پروٹیسٹ کریں، لیکن اگر آپ کوئی ایک جگہ کا انتخاب کر لیں، آپ وہاں ایک جگہ پہ آپ کر لیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ سے تو آپ کچھ نہیں مانگ رہے نا، آپ چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سنے یا وہاں پر معاملات حل ہوتا ہے. کہ سو مچ سعدیہ